تو اسے اگر آپ الٹ دیں گے تو ریزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ عادل ہے۔ اب ہم بہت آہستہ آہستہ اس سلسلہ فکر کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو صفت عدل ہے پروردگار میں ویسے ہی ہے جیسے اور صفتیں ہیں، رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، متکبر ہے، جبار ہے۔ تو میں اپنے سارے محترم سننے والوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بھائی اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، عادل بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے۔ 99 نام ہے اور 1000 صفتیں ہیں پروردگار کی۔ اول توحید، دوسرے عدل۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اول توحید دوسرے رحمانیت، اول توحید دوسرے قہاریت؟ بھائی صفت بھی تو اللہ کی عدل بھی تو اللہ کی ایک صفت ہے نا۔ جس طریقے سے رحمانیت اس کی صفت ہے، جس طریقے سے رحیمیت اس کی صفت ہے، جس طریقے سے جباریت اور قہاریت اس کی صفتیں ہیں، اسی طریقے سے عادل ہونا اس کی ایک صفت ہے۔ تو یہ کیا سبب ہے کہ آپ نے اصول دین میں توحید کے بعد اس کی صفت عدل کو رکھا، صفت رحمانیت، صفت رحیمیت، صفت جباریت اور صفت قہاریت وغیرہ کو نہیں رکھا؟ تو کوئی نہ کوئی سبب اس کا ہوگا۔ میں آج کی حد تک فقط اسی سبب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم یہ غور کریں کہ اول توحید دوسرے عدل، اول توحید دوسرے رحمانیت کیوں نہیں، پہلے یہ طے کر لیں کہ عدل ہے کیا اور اس کے مقابلے پر ظلم کیا ہے۔ تو آپ یقین فرمائیے گا کہ تعرف الاشیاء بازدادها۔ دیکھیے علم کلام کی بڑی دقیق بحث ہے یہ عدل کی بحث، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آسان ترین لفظوں میں میرے نوجوانوں تک اور میرے دوستوں تک پہنچ جائے یہ بحث۔ تعرف الاشیاء بازدادها، چیز ہمیشہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اب اگر آپ عدل کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ظلم کو پہچان لیں، عدل سمجھ میں آ جائے گا۔ ظلم کو پہچاننا چاہتے ہیں، عدل کو پہچان لیں، ظلم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی اگر ایک ضد سمجھ میں آ گئی تو دوسری ضد آٹومیٹیکلی اور خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ عدل اور ظلم ان دونوں کے لیے دو لفظ لغت میں استعمال ہوئے۔ عدل وضع الشیء فی محلہ، ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ۔ اب فرق کیا ہوا؟ عدل کے معنی ہے جس چیز کا جو پراپر مقام ہے اور جس چیز کے لیے جو چیز جس مقام کے لیے بنائی گئی ہے اس شے کو اس کے پراپر مقام پر اور اس کی جائز جگہ پر رکھ دیا جائے، یہ ہے عدل۔ تو وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کی جائز اور مناسب جگہ پہ رکھا جائے یہ عدل ہے، اور کسی چیز کو اس کی جائز اور مناسب جگہ سے ہٹا کر کسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے جو اس کے مناسب حال نہ ہو تو یہ ظلم ہے۔ اب میں مزید اس کو آسان کر دوں۔ دیکھیے ٹوپی بنائی گئی سر کے لیے اور نالین بنائے گئے پیروں کے لیے۔ عدل یہ ہے کہ ٹوپی سر پہ استعمال کی جائے اور عدل یہ ہے کہ نالین پاؤں میں استعمال کیا جائے۔ اگر ان کے مصرف کو بدل دیا جائے، ٹوپی پاؤں میں چلی جائے اور نالین سر پہ آ جائے تو اسی کا نام ہے ظلم۔ تو ایک وہ تعریف ہے جو لغت نے کی، عدل کے معنی وضع الشیء فی محلہ، اور دوسری وہ تعریف ہے عدل کی جو شریعت نے کی۔ یعنی ایک لغت میں اس کی ڈیفینیشن ہے اور ایک اس کی ڈیفینیشن۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے اپنے ذاتی نام کے بعد جو صفت استعمال کی ہے وہ رحمانیت کی اور رحیمیت کی صفت ہے۔ اب اس جملے کو بھی سنتے جائیں تاکہ عدل تک جانے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھیے قرآن کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب آپ کوئی بھی سورہ پہلا مان لیں، مثلا سورہ اقرا کہا جاتا ہے کہ پہلا سورہ ہے اور اس پر تقریباً اجماع ہے، تو سورہ اقرا کے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، اقرا باسم ربک الذی خلق، اس سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں 4 لفظ ہیں، بسم اللہ رحمان رحیم، بے حرف جر ہے، اسم اللہ رحمان رحیم۔ تو اللہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان و رحیم اس پروردگار کی 2 صفتیں۔ میں نے کسی منزل فکر پر یہ عرض کیا تھا کہ ہر انسان کا ایک ذاتی نام ہے اور ہر انسان کی ایک صفت ہے۔ اب میرا ذاتی نام طالب غوری ہے، خطابت میری صفت ہے، تو اسی طریقے سے اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور رحمان و رحیم
اس کی صفتیں ہیں. اگر اللہ اور رحمان اور رحیم سمجھ میں آ گئے تو عدل تک جانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں رحمان صاحب، نام رکھتے ہیں لوگوں کا، رحیم صاحب لوگوں کے نام ہوتے ہیں. اچھا کبھی آپ نے اللہ صاحب سنا؟ اللہ صاحب نہیں سنا ہوگا. اچھا کیوں؟ رؤوف صاحب سننے میں آتا ہے، رحمان صاحب سننے میں آتا ہے، رحیم صاحب یہ بھی سننے میں آتا ہے. تو سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ رحمان کا ایک مفہوم ہے. رحمان وہ جو دنیا میں بندوں کی احتیاجات کو پورا کرے. اچھا تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہی بندوں میں بندوں کی احتیاجات کو پورا کر رہے ہیں. تو بقدر ظرف صفت رحمانیت ان میں بھی آئی. بہت عجیب و غریب بات ہے جو آپ کی خدمت کر رہا ہوں. بقدر ظرف رحمت تو آپ میں بھی ہے نا، شفقت رحمت آپ میں پائی جاتی ہے. بقدر ظرف رافت، اولاد سے محبت کرنا، اولاد سے شفقت کا سلوک کرنا آپ میں بھی پائی جاتی ہے. تو رؤوف آپ بھی ہیں بقدر ظرف. بقدر ظرف رحیم اور رحمان آپ بھی ہیں. اچھا اب آپ نے کبھی غصہ دکھلایا تو بقدر ظرف قہاریت آپ میں بھی پائی جاتی ہے. آپ کے پاس اقتدار ہے اور آپ نے صحیح طریقے سے حدود الہی کو نافذ کر دیا، جباریت ذرا سی بقدر ظرف آپ میں بھی پائی جاتی ہے. تو تھوڑی تھوڑی صفتیں بقدر ظرف اور بقدر صلاحیت ہر انسان میں پائی جاتی ہیں. اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی ایک روایت بھی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق جو اللہ کے ہیں ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو. صفت جباریت، صفت رحمانیت، صفت رحیمیت، صفت قہاریت، بقدر ظرف، یہ سارے اخلاق تمہارے اندر ہونے چاہیے اور ان کا برمحل استعمال کرو. اچھا تو اب رحمان صاحب آپ کو مل جائیں گے، رحیم صاحب آپ کو مل جائیں گے، رؤوف صاحب بھی آپ کو مل جائیں گے، اللہ صاحب نہیں ملیں گے. بھائی کیوں نہیں ملیں گے؟ اس لیے نہیں ملیں گے کہ اللہ کے معنی ہے مستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس میں کائنات کی ساری خوبیاں اور سارے کمالات ایک وقت میں جمع ہو جائیں. تو ایک وقت میں رحمانیت تو کسی میں تھوڑی سی ہو سکتی ہے، رحیمیت تھوڑی سی ہو سکتی ہے، رافت اور قہاریت تھوڑی تھوڑی کسی میں ہو سکتی ہے، لیکن الوہیت سارے صفات کمال ایک وقت میں جمع ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو اسی لیے اللہ اس کا اسم علم اور اسم ذات ہے، کسی اور کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا. جب یہ اسم علم اور اسم ذات واضح ہو گیا تو اب اسم ذات کے بعد اپنے ذاتی نام کے بعد جس صفت کا پروردگار نے اظہار کیا ہے وہ ہے رحمانیت اور رحیمیت. بہت توجہ رکھیے گا اس لیے کہ کسی منزل فکر تک جانا ہے اور وہی عدل اسٹیبلش ہوگا. یہ ساری تمہید ہے اور عدل کے لیے فقط ایک ہی جملہ عرض کروں گا اور اس کے بعد گفتگو تمام ہو جائے گی. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ الخالق الرازق، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو خالق بھی ہے رازق بھی ہے. حالانکہ خلاقیت بڑی صفت ہے، رازقیت بڑی صفت ہے. بسم اللہ القہار جبار، قہاریت بھی بڑی صفت ہے، جباریت بھی بڑی صفت ہے. نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بندوں سے پروردگار کا جو رشتہ ہے وہ جباریت کا رشتہ نہیں ہے. اس بات کو پوری طرح محسوس کریں جس بات کو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. بندوں سے پروردگار کا رشتہ قہر کا رشتہ نہیں ہے، غضب کا رشتہ نہیں ہے، فقط سزا دے دینے کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ پروردگار کا جو رشتہ بندوں کے ساتھ استوار ہوتا ہے وہ ہے رحمانیت اور رحیمیت کا رشتہ. یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی شاخیں ہیں اس پوری کائنات میں. خلق کرے رحمانیت ہے، رزق دے رحمانیت ہے. حد یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی برائی پر سزا دے یہ بھی رحمانیت ہی کا ایک جز ہے، اس لیے کہ معاشرے کو سدھار کے رکھنا ہے. اب اگر رحمانیت اس کی سمجھ میں آ گئی تو اس نے اپنی صفت رحمانیت کے اظہار کے لیے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات میں پروردگار نے انسانوں کو مکلف بنایا. اب میں آ گیا اس مرحلے تک جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. پوری کائنات میں، اب یہ اتنی بڑی وسیع کائنات ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ مکلف کہیں اور بستے ہیں یا نہیں بستے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تکلیف شرعی قرآن مجید کی روشنی میں فقط دو مخلوقات تھے. وما سورہ ذاریات 51واں سورہ قرآن مجید کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اور فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ فقط میری عبادت کریں. اس میں جن ہیں اور انسان ہیں. اب جن وہ مخلوق جسے ہم جانتے ہی نہیں، اس پہ بھی ہماری گفتگو نہیں ہوگی. تو اب لے دے کر ہمارے پاس بچے انسان. انسان ہے جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا،
انسان ہے جو مکلف کیا گیا، انسان ہے جس پر اوامر و نواہی آئے، اور انسان ہے جس نے حلال و حرام کے بوجھ کو اٹھایا۔ اب یہاں رک جائیں، لیکن جانا ہے نا عدل تک، تو اب توحید سے ہم عدل تک جانا چاہ رہے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلقت واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اور فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جملہ نفی کا ہے لیکن میں نے اس بات میں ترجمہ کیا، اب میں نفی میں ترجمہ کر دوں، وما خلقت الجن والانس، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نے نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اچھا، کبھی آپ نے غور کیا یہ عبادت کیا ہے نا، کہ میں نے پیدا کیا جنوں انس کو اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، ہماری نہیں۔ یہی وہ منزل فکر ہے جہاں روک رہا ہوں کہ توحید سے عدل تک جانا ہے۔ بھائی دیکھیے 1000 مقامات ہیں قرآن میں، 1000 میں نے محاورتاً کہا ہے، 1000 مقامات ہیں قرآن میں۔ اب ایک دو آیتیں میں پڑھ دوں، سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن مجید کا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اس کے بعد مسلسل ہے خلقنا۔ اچھا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے انسان کو خلق کیا مٹی کے جوہر سے، پھر ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے اس انسان کے جوہر کو ایک معین جگہ پر اور بطن مادر میں رکھ دیا، پھر ہم نے اس جوہر کو بطن مادر میں رکھنے کے بعد نطفے کو لوسڑا بنایا، جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس میں ہڈیاں اگائیں، ہم نے، پھر ہم نے اس پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اسے ایک نئی مخلوق بنا دیا۔ ہم نے، یعنی بڑی عجیب و غریب بات ہے ایک، میں دیکھیے میں ایک، ہم بہت سے۔ اگر میں کہوں میں بیٹھا ہوا ہوں تو اشارہ فقط میری طرف ہوگا، اور اگر میں کہوں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اشارہ سب کی طرف ہوگا۔ تو ہم جمع کا صیغہ ہے نا۔ اب یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے خلق کیا، ہم نے قرار مکین میں رکھا، ہم نے اسے بطن مادر میں رکھا، ہم نے ہڈی بنائی، ہم نے گوشت اگایا، ہم نے اس میں روح پھونکی، میں نہیں۔ اچھا بہت توجہ رکھیے، بہت نازک منزل ہے، اور ظاہر ہے کہ رمضان کا اگر مہینہ نہ ہوتا تو تفسیر کے دقیق مسائل آپ کے سامنے نہ پیش کرتا۔ پھر واپس چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ کتنے ہیں جمع کے صیغے؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے انسان کو خلق کیا ملے ہوئے پانی سے خلق کیا۔ کیوں؟ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو قوت سماعت دی، ہم نے انسان کو قوت بصارت دی، میں نے نہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسانوں کی ہدایت کی۔ بھائی اللہ ایک ہے، یہ ہم کیوں بار بار استعمال کر رہا ہے؟ ہم نے انسانوں کی ہدایت کی۔ اب وہ ہدایت کو قبول کر کے شکر گزار بندے بنے، یا ہدایت کو ٹھکرا کر کفر کو اختیار کر لیں؟ تو سارے وہ مقامات، بھائی بڑی مشہور و معروف صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کیا، میں نے نہیں۔ ہے نا قابل غور بات؟ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اور سورہ زاریات، وما خلقت الجن، وا خلقنا نہیں ہے، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو کہ میری عبادت کریں۔ تو پورے قرآن میں ہم نے، اور سورہ زاریات میں نے خلق کیا، تو بھائی وہاں تھا ہم نے خلق کیا اور یہاں ہے میں نے خلق کیا، تو وہ سارے مقامات تھے جلال بتلانے کے، اپنی شان بتلانے کے، اپنی عزت جتلانے کے، اپنا شکوہ بتلانے کے مقامات تھے، اس لیے سارے مقامات پر کہا ہم نے خلق کیا۔ اور یہ مقام ہے عبادت کا سورہ زاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو چونکہ مقام عبادت تھا اس لیے صیغہ جمع استعمال نہیں کیا تاکہ شرک کا شائبہ بھی داخل نہ ہونے پائے۔ کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ شرک کا
شائبہ بھی داخل نہ ہونے پائے. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فقط اور فقط میری عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں. تھی منزلیں جن سے میں گزر گیا، لیکن سرسری طور پہ جملہ سنتے جائیں. سرسری طور پر انا، یعنی اپنے موضوع سے ہٹ کے کر رہا ہوں، یہ جمع کا صیغہ تو درمیان میں آ گیا نا. انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. عجیب و غریب آیت ہے. ہم نے، یہاں بھی ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے. و انا لہ لحافظون، اور فقط ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کتاب کو توڑ پھوڑ سکے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کتاب میں لفظ ڈال دے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کتاب سے کسی لفظ کو کھینچ لے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے حفاظت کا. تو ہم ہے نا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کیا ہے، ہم ہے. اور کروں ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. تو وہاں تھا میں نے، اس لیے میں نے تھا کہ وہاں گفتگو تھی عبادت پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ شائب شرک آ جائے، اس لیے فقط وہاں میں نے کا لفظ استعمال ہوا. اچھا، تو اب یہ ہم کیوں استعمال کرتا ہے؟ بہت قابل غور بات ہے. یہ ہم کیوں استعمال کر رہا ہے؟ فقط شان جتلانے کے لیے. تو خدا کی شان سے بعید ہے کہ وہ فقط شان جتلانے کے لیے ہم استعمال کریں. کوئی اور راز ہے تو راز عرض کروں بھائی، بہت توجہ رہے. راز یہ ہے کہ پورے قرآن کو دیکھ ڈالیں 6666 آیتوں کو، جہاں ہم استعمال کیا ہے پروردگار نے، وہاں چیلنج ہے، وہاں پوری انسانیت کو چیلنج ہے. مثال انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. توڑ سکتے ہو تو توڑ کے دکھلا دو، تحریف کر سکتے ہو تو تحریف کر کے دکھلا دو، سارا زور لگا لو، اس کتاب میں تحریف نہیں ہوگی. تو جہاں چیلنج کرتا ہے اس مقام پر ہم کہتا ہے. تو اب یہ تین ہی چیلنج تو میں نے بربنائے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بھائی قرآن کی حفاظت ہم کرتے ہیں. اگر خراب کر سکتے ہو تو کر کے دکھلا دو، قیامت تک خراب نہیں کر سکتے. یہ مقام قرآن تھا، مقام نزول قرآن. اور اب مقام ذکر محمد میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. کوئی تمہارے ذکر کو پست نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے ذکر کو نیچا نہیں کر سکتا. ہم نے تمہارے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اگر اذان میں ہماری توحید کی گواہی ہو تو اذان میں تمہاری رسالت کی گواہی بھی ہو. اور اگر کلمے میں ہماری توحید ہو تو کلمے میں تمہاری رسالت بھی ہو. اگر تشہد میں ہماری توحید کا اعلان ہو تو تشہد میں تمہاری رسالت کا بھی اعلان ہو. یہ چیلنج کہ کوئی اگر مقام محمد کو نعوذ باللہ گرا سکتا ہو تو گرا کے دکھلا دے. اور وہ چیلنج تھا نزول قرآن کا چیلنج کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں قرآن کی. کوئی اگر اس کی تحریف کر سکتا ہو تو کر کے دکھلا دے، نہیں کر سکتا. اور اب تیسرا چیلنج کیا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھے کثرت نسل دے دی. اب ساری دنیا کی طاقتیں لگ جائیں تیری نسل کو دھچکا نہیں پہنچ سکتا، تیرے دشمن تباہ و برباد ہو جائیں گے لیکن تیری نسل قیامت تک محفوظ رہے گی. تو یہ چیلنج تھا پوری انسانیت کو جہاں ہم سے خطاب کیا. اور وہ مقام عبادت تھا جہاں میں سے آواز دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فقط اور فقط میری عبادت کریں. تو کائنات بنی انسان کی عبادت کے لیے، یعنی بہت آسان لفظوں میں کرنا چاہتا ہوں، کائنات بنی حلال کے لیے حرام کے لیے. کائنات میں جو سفر اختیار کرنا ہے وہ دلالت التزامی کا سفر ہے. اب وہ کیسے ہوگا؟ بھائی آپ نے یہ طے کیا کہ نبی آیا اور نبی نے 10,000 معجزات دکھلائے. ایک نبی نے مثلا ہمارے پیغمبر اکرم کے لیے ہے کہ ان سے کم و بیش 10,000 معجزات صادر ہوئے. اچھا، یہ معجزات جو ہیں خدا طاقت عطا کرتا ہے نبی کو معجزہ دکھلانے کی. اب اگر نعوذ باللہ آپ یہ طے کر لیں کہ خدا عادل نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے کہ خدا بربنائے ظلم کسی غلط انسان کو معجزے کی طاقت ادا کر دے اور وہ جھوٹا انسان، اور وہ آنے کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کر دے. بہت عین ممکن ہے، اس لیے عادل تو ہے نہیں. تو یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ کوئی انسان جو جھوٹا ہو اور نبوت کا اہل نہ ہو اسے خدا معجزے کی طاقت دے دے. کیا قرین قیاس ہے؟ میں نے تو کہا کہ بالکل قرین قیاس ہے. اب میں اپنے ایک ایک سننے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نبی، اب تو نبوت ختم ہو چکی ہے، خاتم النبیین کا اعلان ہو چکا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
اور اس نے اعلان نبوت کرنے کے بعد معجزے دکھلا دیے، تو آپ اسے نبی مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ معجزے دکھلا دیے اس نے، چونکہ معجزے دکھلا دیے اس لیے آپ اسے نبی مان لیں گے۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ جناب آپ نے اسے کیسے نبی مان لیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی جھوٹے انسان کے ہاتھ سے معجزے صادر کر دیے ہوں، تو فوری آپ کا جواب یہ ہوگا کہ پروردگار کسی جھوٹے انسان کے ہاتھ پر معجزے کا صدور نہیں کر سکتا۔ اب میں پھر پوچھوں گا کہ بھائی آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ پروردگار جھوٹے انسان کے ہاتھ سے معجزہ نہیں دکھلا سکتا؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ظلم ہے کہ سچے انسان کے ہوتے ہوئے اللہ کسی جھوٹے انسان کو معجزہ دے دے، اور جہاں یہ ظلم ہوگا وہاں عدالت نہیں ہوگی۔ تو نبوت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آپ خدا کے عدل کو تسلیم نہ کریں، یعنی نبوت کی بنیاد عدل خداوندی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ بات ایکسپلین ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اب چونکہ میں آخری مرحلے میں آ گیا اس لیے فقط ایک جملہ عرض کروں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں جملے کو، جھوٹے انسان پر اگر معجزے کا صدور ہو جائے اور اس کے ہاتھوں سے اللہ معجزہ دکھلا دے تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ ظالم ہو، اس لیے کہ یہ ظلم ہے، اور خدا ظلم کر نہیں سکتا، جھوٹے انسان کو معجزہ دے نہیں سکتا، اس لیے ماننا پڑے گا کہ اگر وہ اکیلا ہے، اس کی توحید کو تم مان رہے ہو تو پھر وہ عادل بھی ہے، تو توحید کے بعد عدل کا ماننا نبوت کے لیے جزء لازم۔ اچھا، اب جب نبوت کے لیے جزء لازم ہے تو اب میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ ایک شریفانہ زندگی گزار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، جو وہ چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور ایک شخص ہے جو نعوذ باللہ شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے سے کوئی مس نہیں۔ یہ دونوں قیامت سے پہنچے، اور قیامت سے پہنچنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، نمازی، پرہیزگار، متقی۔ دوسرا فاسق و فاجر، گناہ کبیرہ کا کرنے والا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ ظالم ہو تو نعوذ باللہ، اگر اللہ ظالم ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نمازیں اٹھا کے پھینک دے، جہنم میں پھینک دے آپ کو، اور وہ جو شرابی تھا، وہ گناہ کبیرہ کرنے والا تھا، اسے جنت دے دے، لیکن ظلم میں تو کوئی حساب نہیں ہے نا، ظلم کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کس کانفیڈنس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس اعتماد پہ پڑھ رہے ہیں؟ صرف اس اعتماد پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ عادل ہے، وہ ہمیں ان نمازوں کی جزا دے گا اور جنت عطا کرے گا۔ تو اگر توحید کے بعد مسلمان عدل کو نہ مانے تو نہ نبوت محمد ثابت ہوگی اور نہ قیامت ثابت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس سلسلے میں